نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موقع 14/8/2023 بروز سوموار بمقام خاکسار تحریک ویلیہ مرکز بحکم قائد محترم نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیر محمد مشرقی عزم قرآن فکر المشرقی کے تناظر میں آج میں آپ سے حسب روایت میں آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آج کے اس 14 اگست کے پروگرام کے حوالے سے میں اپنے آئے ہوئے تمام میری زندگی اور میری موت کے حادثات ساتھی آپ سب کو، تمام سننے والے، پورے پاکستان کے خاکساروں کو اور جتنے بھی میرے دوست احباب خاکسار طریق سے محبت رکھنے والے ہمدردان جو اس وقت جو آن لائن پروگرام جا رہا ہے، جو بھی سننے والے ہیں، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عصری اسلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ویکلی پروگرامز خاکسار طریق کی فکر اور اس کے نظریے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اکثر و بیشتر لیکن فکر مشرقی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو آپ کے سامنے، اس کو اپنے ویکلی جو پروگرامز ہیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم موقع کی مناسبت سے، کیونکہ 14 اگست کا پروگرام ہے، تو پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے ریلیاں بھی نکالی ہیں، کانفرنس بھی کی ہیں، اور بہت سے ایکٹیویٹیز پورے پاکستان کے اندر 14 اگست کے حوالے سے رہی ہیں، لیکن ہم اس دن کو اسی نسبت کے ساتھ فکر المشرقی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس کو آپ کے سامنے اس کو تھارولی اس کو ایکسپلین کریں گے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون۔ خدا تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل کرے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، وہ تو ذات مقدس اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، جس طرح تم گروہ میں بٹے ہوئے ہو، جس طرح تم گروہ میں تقسیم ہو، جس طرح تم انتشار کا شکار ہو، جس طرح تم افتراق کا شکار ہو، تمہیں اس انتشار اور اس افتراق کی بنیاد پر تمہیں گروہ میں تقسیم کر کے تمہاری تمام تر قوتوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر تمہاری بے خوف بنیاد کو کھیر کر رکھتے۔ خدا اس چیز پر بھی قادر ہے، لیکن آج ہم اسی بنیاد پر آج ہم تفریق در تفریق ہو چکے ہیں، لیکن ہم ہر پروگرام میں اس چیز کو واشگاف الفاظ میں اس چیز کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ خاکسار طریق نہ تو کوئی فرقہ ہے اور نہ ہی کوئی پارٹی ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے کے نبوی اسلام کو پھر سے اس روئے زمین کے تختے پر نافذ کرنے کی ایک جماعت ہے، ایک تحرک ہے، ایک کوشش ہے، ایک موومنٹ ہے۔ ہم پھر برملا کہتے ہیں کہ جب خاکسار تحریک کوئی پارٹی نہیں ہے تو یہ پھر پارٹی بازی کے خلاف ہے، اگر خاکسار تحریک کوئی فرقہ نہیں ہے تو ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی کے خلاف ہے، اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں افتراق، چاہے وہ سیاسی عنوان سے ہو یا مذہبی عنوان سے ہے، خاکسار تحریک اس کو کلی طور پر
ہر پلیٹ فارم پر اس چیز کو, اس افتراء کو کنڈیم کرتی ہے کہ ہم اس چیز کا, اس انتشار کا, اس افتراء کا نہ قوم کو درس دیتے ہیں اور نہ ہم خود اس افتراء کا شکار, کیونکہ ہم اس افتراء کی وجہ سے, اس انتشار کی وجہ سے تحت الثری کی پستیوں میں گر چکے ہیں. میں اجتماعی طور پر اس پوری قوم کے ان کے اعمال کو دیکھ کر آپ کے سامنے خاکساتری کی آئیڈیالوجی کو, اس کے نظریے کو, اس کی فکر پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس چیز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اور یہ دونوں چیزیں, یہ پارٹی بازی, یہ تفرقہ بازی, یہ وحدت امت کے پروگرام کے درمیان, یہ خاکساتری کے پیش کردہ اس پروگرام کے راستے میں, اس اخوت کے عالمگیر پروگرام کے راستے میں, خدا کے پیش کردہ پروگرام کے راستے میں, خدا کے منشا و مقصود جس کی بنیاد پر اس نے اس کائنات کو کھڑا کیا ہے, جس کی بنیاد پر اس نے 1,24,000 پیغمبران اسلام کو اس کے تحت محفوظ کیا, یہ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور خدا قرآن کے اندر اس چیز کو وضاحت کے ساتھ اس چیز کو قرآن کے اندر اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ بنی نوع انسان تو ایک امت ہے, اور اس امت کے اتحاد کا شرازہ بکھیرنے والے, اس امت کے اتحاد کو افتراق میں تبدیل کرنے والے, اس امت کے اس اتحاد کو, اس وحدتی امت کو, جس وحدت کے لیے میرے نبی نے اپنی ساری زندگی کو ہلکان کر کے رکھ دیا, جس پر خدا کی تعزیرات گواہ ہے. لعلک آخر سے آج حکومنی ہمیں اپنی شب کو یاد کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تمہارا کام صرف ان لوگوں کو اپنے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا ہے. یاد من یشاء الی صراط مستقیم, میں جسے چاہوں گا وہ صراط مستقیم پر آئے گا. قرآن اس چیز پر گواہ ہے کہ اس امت کے درمیان, اس بنی نوع انسان کے درمیان انتشار پیدا کرنے والے وہ تو ظالم ہیں, اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن آج ہم اس وحدت امت کے پروگرام کے درمیان, آج ہم کلی طور پر, سیاسی طور پر بھی منتشر ہو چکے ہیں, اور ہم مذہبی طور پر بھی تفرقہ بازی کا شکار ہیں. آج ہم شیعہ, سنی, حنفی, مالکی, شافعی, اہل قرآن اور اہل حدیث کے اس غیر فطری پروگرام پر آج ہم نے اپنی اس وحدتی امت کو, اس وحدتی امت کے پروگرام کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا. میرے نبی کی اس لائی اس تحریک کو جو دین اور حق کے غلبے کی تناظر میں تھی, میرے نبی کے وہ یار, میرے نبی کے وہ صحابہ رسول, نہ میں کوئی نہ حنفی تھا, نہ مالکی تھا, نہ شیعہ تھا, نہ سنی تھا, نہ حدیث تھا, نہ اہل قرآن تھا. وہ صرف اور صرف مسلمان تھا. بھائی مسلمان وہ مسلم اور مطیع تھا. وہ خدا کی تعزیرات کے آگے اپنے سر کو سر با تسلیم خم کرنے والا تھا. وہ تو سر تسلیم خم کرنے والے تھے. لیکن آج ہم کلی طور پر تقسیم ہو چکے ہیں. ہم سیاسی طور پر بھی تقسیم اور مذہبی طور پر بھی تقسیم ہیں. آج ہم مسجد و منبر و محراب کے وہاں پر بھی جا کر بھی ہم تقسیم ہو چکے ہیں. ہم گلی محلے میں بھی تقسیم ہو چکے ہیں. ہم تو اپنے گھروں میں تقسیم ہو چکے ہیں. آج اس تقسیم کی وجہ سے آج ہم تحت الثری کی بستیوں میں گر چکے ہیں. آج اس گراوٹ کی وجہ سے, آج اس سیاسی اور مذہبی تقسیم کی بنیاد پر اگر شام کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی غرض و غائب نہیں ہے. اگر افغانستان کے مسلمانوں پر اگر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, یوم النساء
ساتھ 400 کے ساتھ اور بھیڑیوں کی طرح ان پر شلغار کیے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے رہنے والا مسلمان ان کے اس دکھ اور درد میں وہ شریک ہونے سے قاصر ہو چکا ہے، کیونکہ آج ہم جغرافیائی طور پر تقسیم ہیں، ہمیں جغرافیائی طور پر تقسیم کیا گیا ہے۔ اسے جغرافیائی طور پر تقسیم کرنے کی بنیاد پر آج اگر کشمیر کے اندر مسلمان مر رہا ہے، اگر شام کے اندر مر رہا ہے، اگر ایریٹریا کے اندر مر رہا ہے، اگر عراق کے اندر مر رہا ہے، اگر افغانستان کے اندر مر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر مر رہے ہیں بھائی، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض و غائب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم ہر عنوان سے تقسیم ہیں، ہم سیاسی طور پر بھی تقسیم ہیں، ہم مذہبی طور پر بھی تقسیم ہیں، ہم ڈیٹ عید کی مسجدوں میں تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنا قانون عمل، ان کو الکتاب عطا فرمایا، ان کو سروئے زمین کے تختے پر ان کو الحکم، ان کو حکومت عطا کی، اور ان کو موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے اجلت الناس، علم و عمل والے لوگوں کو النبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو دنیا کی تمام تر نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور ان کو قوت، دولت اور علم کے اعتبار سے باقی اقوام پر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، شيء نہیں بلکہ ان کو قانون ارض و سما الامر کے کھلے کھلے اور روشن اصول ان کو ازبر کرا دیے، جس پر وہ مدتاً مدید تک چلتے رہے، اس خدا کی تعزیرات پر چلتے رہے، خدا کے پیش کردہ پروگرام پر چلتے، خدا کے پیش کردہ اس کے اس لائن آف ایکشن پر، اس رائے عمل پر وہ چلتے رہے۔ وَآتَيْنَا بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن ان نقدر شناس لوگوں نے، ان بے قدر لوگوں نے خدا کے پیش کردہ پروگرام، خدا کے اٹل آئین الہی کے آئی پیچھے اپنی ضد اور اپنی ہمدردی کے باعث ایک دوسرے سے منتشر ہو گئے، ایک دوسرے سے بکھر گئے، ایک دوسرے سے کمزور ہو گئے، پھر ہم نے بھی ان کو ہلاک کر مارا۔ جس قوم کے اندر وحدت نہیں رہی، جس قوم کے اندر وحدت کا تصور ختم ہو چکا ہے، جو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، جو انتشار کا شکار ہے، تو خدا کا قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ ان کی اٹل ہلاکت ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے میں نہیں کہا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اے محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں سے روز قیامت ان کے اس افتراء کے بارے میں تو انہوں نے کر رکھا ہے، اس کے بارے ضرور سے بات کرے گا، اور ان کے بانیوں کو اور ان کے مجرموں کو دردناک مصیبتیں اور دردناک ایذائیں دے گا، دردناک عذاب سے ان کو دوچار کرے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، پھر اس عمدہ کام کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے۔ قرآن کے اندر خدا کہے ہم نے اس عمدہ کام کے لیے تمہیں چنا ہے، اور اسی راستے پر چلتے رہنا اور نادانوں کی خواہشات کا ساتھ نہ دینا۔ وہ کام کیا تھا جس کے لیے خدا کو چن رہا ہے؟ قرآن کے اندر کیا ہے؟ خدا قرآن کے اندر کیا ہے؟ ثم جعلناک شریعۃ من الامر، ہم نے اس عمدہ کام کے لیے تمہیں چنا ہے۔ وہ عمدہ کام کیا تھا؟ اس کی بھی قرآن کا ہے، اس کی بھی نشان اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، کافروں کو
نبی کی 13 سال کی زندگی کو، نبی کی 13 سال کی انتھک محنت کو، نبی کی 10 سال کی زندگی کو، اس کی 23 سال کے اس کے پروگرام کو، جو میرے نبی نے اپنی جان کو بھی عطا کر دیا، اس پروگرام کو چلنے کے لیے اللہ نے کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ اس کا پروگرام کی میں نے اب تمہیں چنا ہے۔ کون ہے جو نبی کے پروگرام کو آگے لے کر چاہتا ہے؟ وہ پروگرام کیا تھا؟ اب وہ پروگرام بھی تو اللہ بتا رہا ہے۔ اب اس پروگرام کا میکنزم کیا تھا، اس پروگرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ اس پروگرام کو آگے اس طرح لے کر چلنا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تمہارے درمیان ایک جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے جو تمہیں نیکی کا حکم دے اور تمہیں برائی سے روکے، اور تفرقے کے مقروضات چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے وہ مذہبی عنوان سے ہو یا سیاسی عنوان سے ہو، جس افتراق کا تم شکار ہو چکے ہو، جس انتشار کا تم شکار ہو چکے ہو، وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے نظم کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ جماعت تمہیں اس تفرقے سے باز رکھے اور تمہیں نیکی کا حکم دے۔ اب وہ نیکی کون سی تھی؟ وہ افراد کون سے تھے؟ اب جماعت کا بھی کھڑا ہو کر ہونے کا حکم ہے کہ تم جماعت کو کھڑا کرو۔ وہ کون سی جماعت تھی جس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے؟ فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب اس جماعت کے اندر وہ کون سے افراد ہوں، وہ کس کیلیبر کے ہوں، وہ کس کریکٹرسٹکس کے مالک ہوں، کس اخلاق و کردار کے مالک ہوں، ان کے اوصاف کس سطح کے ہوں، ان کا کردار کس سطح کا ہو کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دے۔ یہاں امپیریٹو سینٹینس ہے، حکمیہ فکرہ ہے، قرآن پورے کا پورا اللہ کا حکم نامہ ہے، لیکن یہاں پر بھی امپیریٹو سینٹینس استعمال ہوا ہے کہ اللہ قرآن کے اندر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف تمہیں حکم دے، وہ اعمال صالحہ کی طرف تمہیں حکم دے۔ وہ جماعت، اب اس جماعت کے اندر ایسے افراد کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے جو اس کیلیبر کے ہوں، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کے معاملات وہ انتہائی طور پر ٹرانسپیرنٹ ہو، اور خدا کے پیش کردہ پروگرام جو مشرقین نے اس کو ایسنس آف دی قرآن، وہ ایکسٹریکٹ آف دی قرآن، وہ قرآن کا نچوڑ جو مشرقین نے اپنی تذکرہ کے اندر قرآن کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھا ہے، وہ افراد اس کیلیبر کے ہوں۔ ایسی جماعت، پھر ایسی جماعت کے اندر ایسے افراد ہوں، پھر ایسے افراد بھی ایسی منتہا کو پہنچنے والے ہوں، ان کا ایک وہ لیول، اخلاق و کردار کا لیول بھی اس انتہا کو ہو کہ وہ خدا کی چنیدہ بندے ہوں۔ وہ خصوصیات جو میرے نبی کی یادوں میں تھی، جس کی بنیاد پر میرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابی رسول کو، ان 10 خوش نصیب صحابی رسول کو جنت کی بشارت دی۔ وہ ایکسٹریکٹ آف دی قرآن کیا تھے؟ وہ قرآن کا نچوڑ کیا تھا جس کی بنیاد پر اللہ اپنے نبی اپنے یاروں کو کہہ رہے کہ تم جنتی ہو؟ پھر ایسی جماعت کے اندر ایسے افراد کا وہ لیول کہ وہ ان قرآنک پرنسپلز پر پورا اترنے والے ہوں، کہ ان کا لیول وہ صحیح معنی میں توحید فی العمل کو اپنے عمل و کردار سے اس پر اللہ کی وحدانیت کو اپنے عمل و کردار سے اس کی وحدانیت کو اس کا پرچار کرنے والے ہوں۔ تمہارے لفاظی طریقے کے ساتھ، صرف زبانی اقرار کے ساتھ تم یہ کہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو خدا کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں کہ خدا وہ ہے ہی ایک ذات ہے، لیکن اب اس کی تعزیرات کو، اس کے قانون کو تم اپنے عمل و کردار سے ثابت کرو، یہ توحید فی العمل ہے۔ ایسی جماعت، پھر ایسی جماعت کے اندر ایسے افراد کا لیول بھی وہ کہ تمہارے درمیان وحدت امت کے پروگرام کو وہ اس امبریلا کے اندر، اس خود کی عالمی
پروگرام کے اس امبریلا کی چھتری تلے تمہاری وحدت کو مضبوط اور مربوط طریقے کے ساتھ اس کا رکھے، تمہارے اس وحدت کو اس کے بخیوں کھیلنے والے نہ ہو، تمہاری وحدت کو یقینی بنانے والے ہو، تمہارے اندر روحانی اور قلبی انٹریکشن پیدا کرنے والے ہو، تمہارے درمیان محبت اور اخوت کے اس جذبے کو پیدا کرنے والے ہو، تمہاری وحدت کو پروف کرنے والے ہو۔ پھر ایسی جماعت، جس جماعت کو کھڑا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اس اللہ کی اس جماعت کے اندر پھر ایسے افراد، پھر ان افراد کا وہ لیول کہ وہ صحیح معنوں میں اطاعت امیر، اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے ہیں، اپنے امیر کے حکم پر جس کا منشا و مقصود یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کی تعزیرات کو غالب کرنا ہے، خدا کے دین کو غالب کرنا ہے، جس کا مقصد ہے، جو حقیقی معنوں میں تمہیں اس نظام باطلہ سے، اس کافرانہ نظام سے، اس دجالی نظام سے، اس یہود و نصارہ کے اس نظام سے صحیح طور پر آزادی دلانے کے لیے جو جماعت، اور جو اس جماعت کے اندر ایسے افراد جو ان کا کردار اور اخلاق کی سطح پر ہو کہ صحیح طور پر اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے ہوں، وہ اپنے امیر کو ڈکٹیٹ کرنے والے نہ ہوں کہ پروگرام روڈ پر ہوگا، دفتر پر اگر ہوا پروگرام تو ہم اس پروگرام میں شرکت نہیں کریں گے، اپنے امیر کو ڈکٹیٹ کرنے والے نہ ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہ کس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جب تک کمیٹڈ نہیں ہو تو ایک وردی چھوڑ کر 1000 وردیاں پہن لو، تم خاکسار کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ ورنہ نبی کے اس عمل کو اٹھا کر دیکھ لو، اللہ نے میرے نبی کو کہا تھا کہ اس مسجد میں، مسجد زرار میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن میرے نبی نے اس مسجد کو چلا کے راک کر دیا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میرے نبی کو ڈکٹیٹ کرتے، نعوذ باللہ۔ وہ میرے نبی کا اپنا ویژن تھا، وہ میرے نبی کا اپنی فراست تھی، کیونکہ میرا نبی سما و بصر کا سلطان ہے، میرا نبی علم و خبر کا شہنشاہ ہے۔ میرے نبی نے اپنے ویژن کے تناظر میں وہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد زرار کو جلا دینا چاہیے۔ بن زیاد جس نے 13,000 کشتیاں وہ جبرالٹر کے مقام پر ان کو جلا کے راکھ کر دیا، کسی مائی کی لاکھ اس میں جرت نہیں کسی مجاہد میں کہ وہ طارق بن زیاد پر مجتمعی کرتے۔ آج خاکسار اپنے امیر کو کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے عام ملان کر دیا جائے، اب اس ملان کی روشنی کیوں جی لگے نہیں؟ وہ سلار کی اس قائد تحریک کی ثوابدید ہے کہ وہ اس مشاورت کی روشنی میں اپنا فیصلہ صادر کرے، وہ اپنا فیصلہ صادر کرنے میں اور اس فیصلے کو منوانے میں اسے اختیار ناطق حاصل ہے، اور یہی شورائی نظام ہے اور یہی کونسلنگ ہے، اور تم اپنی عددی اکثریت پیدا کر کے تم اس خاکسار سلار کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہو، تم اپنے غلط فیصلوں کو صادر کرنے کے لیے اس سلار کے اچھے فیصلوں کو کالعدم کر سکتے ہو۔ یہ تو پورا دین اسلام، یہ تو اسلام پوری ڈکٹیٹرشپ پر، اختیار ناطق پر کھڑا ہے، خاکسار تیری پوری کی پوری اختیار ناطق پر کھڑی ہے۔ پہلے اپنے نظام کو تو سٹڈی کرو کہ تمہارا نظام کیا کہہ رہا ہے۔ ہم پوری خاکساروں کی بات کر رہے ہیں، اسی نظام کی بات کر رہے ہیں، اسی جماعت کی بات کر رہے ہیں جس جماعت کے اندر ایسے افراد کا پیدا ہونا انتہائی طور پر ضروری ہے جو اس کیلیبر کے ہوں، جو دین کو غالب کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے، جس کے لیے آج تمہارے ساروں کے منہ لٹکے ہوئے، اس حقیقی آزادی کے لیے، اس دین اور حق کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال اور جان کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کریں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنا مال و تجارت، اپنے بیوی بچے جنہوں چھوڑے، ان کے پیش نیاد کیا تھا، ان کے پیش نظر کیا تھا؟ صرف اور صرف دین الحق کا غلبہ تھا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ تو اصل میں اس کی رحمت کے مستحق ہیں،
اس کی رحمت کے طلبگار، اس کی رحمت کے مستحق تو صرف یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے، اس فکر اور اس آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اس کے رستے میں جہاد کیا ہے۔ پھر ایسی جماعت ہو، پھر ایسی جماعت کا قیام جس کا اللہ نے حکم دیا، پھر اس جماعت کے اندر ایسے کیلیبر کے لوگ جو اس دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے ہجرت وطن کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، پھر استقامت، پھر صحیح کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پریشانیوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس کے دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے میدان عمل میں کار فرما۔ ایسی جماعت، پھر ایسی جماعت کے اندر ایسے افراد، پھر ایسے افراد کا لیول پھر تو وہ ہونا چاہیے جو میرے نبی نے اپنے شہزادے تیار کیے تھے، جو میرے نبی نے اپنے پیروکار، اپنے فالوورز تیار کیے تھے۔ تم حقیقی آزادی مانگتے ہو تو پھر آؤ اس پروگرام کی طرف۔ یہی تو اصل میں وہ پروگرام تھا، یہی تو اصل حقیقی آزادی کے لیے وہی تو لائن آف ایکشن تھا، یہی تو لائن آف ایکشن تھا جس پر مشرقی نے اپنی اس پرانی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی ہے۔ خاکسار تحریک اس نظریے اور اس فکر کی جو مشرقی نے عزل قرآن، اس نظریے اور اس فکر کو پیش کیا جو ایکسٹیکٹڈ آف دی قرآن ہے، جو میرے 10 قرآنک پرنسپلز کا ذکر آپ کے ساتھ سامنے کر رہا ہوں۔ ایسے نظریوں کی حامل جماعت آؤ پھر اس نظریے کے مطابق، جس نظریے کی بنیاد پر، جس کو پریفیئر کرنے کے لیے، جس کو غالب کرنے کے لیے مشرقی نے خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی، یہ تو اس نظریے اور اس فکر کی پریکٹیکل فارمیشن تھی، اس کی عملی صورت تھی خاکسار تحریک، جس کو اسی نظریے کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، اسی پیرامیٹرز کے ساتھ، انہی پیرامیٹرز کے ساتھ، انہی اصولوں کے ساتھ، انہی قواعد اور ضوابط کے ساتھ، انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشرقی نے ہندوستان کی سرزمین پر وہ دین اور حق کو غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے ایک 2 کروڑ انسانوں پر مشتمل ایک کمیونٹی بیسڈ وے آف گورننس کو تشکیل دیا تھا۔ وہ ایک گلیکسی تھی، وہ ایک کمیونٹی تھی 2 کروڑ انسانوں کی، جس کو مشرقی نے معاشرت بھی دی ہے۔ وہ اسلامی معاشرت تھی۔ مشرقی نے ان کو اقتصادی نظام کے اندر جکڑ دیا تھا، ان کا اپنا ایک معاشی نظام تھا۔ وہ کاٹیج بیس انڈسٹری کے تحت وہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں، وہ چھوٹے چھوٹے امور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو چکے تھے، وہ معاشی نظام کے اندر جکڑے جا چکے تھے۔ وہ 2 کروڑ انسان اسی نظریے، اسی فکر کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے دین اور حق کا براق صحیح معنوں میں ہندوستان کی سرزمین پر کھڑا کر دیا تھا۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی فکر کی بنیاد پر مشرقی نے اپنی کرنسی ان 2 کروڑ انسانوں کے درمیان وائرل کر دی۔ مشرقی نے صحیح معنوں میں اس صحیح حقیقی آزادی کو، صحیح حقیقی آزادی کی بنیاد مشرقی نے ہندوستان کی سرزمین پر رکھ دی تھی۔ جبھی تو انگریز اسٹیبلشمنٹ نے مشرقی کو دیوار کے ساتھ، بلکہ اس کی فکر کو، اس کے نظریے کو جو قرآن سے عبارت ہے، جو قرآن سے ایکسٹیکٹڈ ہے، اس کو دیوار کے ساتھ 19 مارچ 1940 کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی۔ ہم اس نظریے، اس فکر کی بات کر رہے ہیں، ورنہ جس طرح تو آزادی کاغذ کے پرندوں سے دی گئی تھی، ورنہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی مذہبی جماعت اس لیول کی نہیں تھی کہ وہ انگریز سے، وہ اس انگریز اسٹیبلشمنٹ سے آزادی حاصل کر سکے۔ ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی مائی کی لال میں اتنی جرت نہیں تھی ہندوستان کے اندر، نہ کانگریس کے اندر، نہ مسلم لیگ کے اندر۔ پر بلا کہتا ہوں، ہے کسی کے پاس کوئی آئے ثابت کر کے دے ہمیں، وہ 19 مارچ 1940 وہ خاکساروں کے خون سے رنگین ہے، جس کی بنیاد پر تمہیں آزادی کا پروانہ دیا گیا۔ بلکہ وہ آزادی بھی تو کیا آزادی تھی، تمہیں تو 1935 کے ایکٹ کے تحت فلٹر کر کے تمہیں آزادی کا پروانہ دیا گیا تھا، جس پر آج بھی تمہاری جوڈیشری اسی 1935 کے ایکٹ پر چل رہی ہے۔ تمہارا آج بھی سول بیوروکریسی، آج بھی تمہاری انتظامی امور آج اسی 1935 کے ایکٹ پر چل رہے ہیں۔
تم سمجھتے کہ تم آزاد ہو. جو آزادی تم نے لی ہے اور جس آزادی کو لیڈ کرنے والے وہ انگریز کے تائید یافتہ، وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار جن کو تحفظ دیا گیا تھا، اس انگریز اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے آج وہی سرمایہ دار، وہی جاگیردار کلاس اور وہی بیوروکریسی چاہے وہ کسی بھی عنوان سے کہیں بھی موجود ہے، آج تمہارے سروں پر مسلط ہے. خاکسار طریق صحیح معنوں میں اور حقیقی آزادی کو پریزنٹ کرنے والی ہندوستان کے اندر تھی تو وہ خاکسار طریق تھی. ایک منظم حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ایک منظم جدوجہد تھی. جس طرح تم نے آزادی حاصل کی ہے، جو میز پر بیٹھ کر کاغذ کے جیلی پرندوں پر تم نے جو آزادیاں حاصل کی ہیں، وہ تو 1 کروڑ بے گناہ اور بے خطا انسانوں کے خون سے رنگین ہے. جو آزادیاں تم نے حاصل کی ہیں وہ تو 3.5 لاکھ تمہاری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو کلمہ گو تھیں، وہ تمہارے نبی کا کلمہ گو مسلمان مائیں اور بہنیں تھیں جنہیں ہندو اٹھا کر اپنے کوٹھوں کی زینت جس نے بنایا. تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو، وہ تو تمہاری بہنیں تھیں، وہ تو تمہاری مائیں تھیں، وہ 3.5 لاکھ مائیں جنہوں نے اپنی عصمتوں کی قربانی دی. تمہاری 40,000 مساجد کو تالے لگائے گئے جن کو استبلوں میں تبدیل کیا گیا. تمہارے پرکھوں کی سرزمین کو، تمہارے پرشکوں محلات کو، تمہاری پرشکوں امانات کو، تمہاری خدا کی دی ہوئی تمہاری بادشاہت کو، وہ استخلاف فی الارض کو، وہ ساری کی ساری تم تو اس ہندو بنیے کو دے کر آ گئے. جس انگریز نے تمہیں عددی طور پر تقسیم کیا، آج تمہاری مسلمان اکثریت برما کے اندر اڑ رہی ہے. آج وہ 7 کروڑ مسلمان جو تم ہندو کے پیٹ میں چھوڑ کے آئے ہو، آج وہ 35 کروڑ ہو کر بھی اس فاسسٹ نظام کی زد میں ہیں. تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو. آج بھی بنگلہ دیش کے اندر تمہارے مسلمان بھائی تمہیں عددی طور پر تقسیم کیا گیا، تمہیں جغرافیائی طور پر تقسیم کیا گیا، آج تم بھی اس پر خوش ہو. تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو اور آزادی کے شادیانے بجاتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو اور ان ریلیوں پر خوش ہو، باجے بجا کر خوش ہو. آج تو ماتم کا دن ہے، آج تو سینہ کوبی کا دن تھا کہ جس دن تمہاری بادشاہت کو نیلام کیا گیا تھا، جس دن تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دریاں کی گئی، جنہوں نے اپنے گھر کی دہلیز بھی نہیں دیکھی تھی، ان کو بھی چوکوں چوراہوں میں ان کی عزتوں کو نیلام کیا گیا. آج تم اسے آزادی سمجھتے ہو. خدا تو کہہ رہے کہ میں جس کو سے راضی ہوں میں اسے بادشاہ زمین سے نوازتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. میرا تو وعدہ ان لوگوں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے نیکیاں کی. میں تو قرآن کی ان نیکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نیکیوں پر میرے صحابہ رسول نے عمل کر کے ریاست مدینہ کو کھڑا کیا تھا. میں ان نیکیوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان اعمال صالحہ کی بات کر رہا ہوں جس اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اللہ ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ میرا وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کی، میں انہیں مستقل فراس کروں گا، میں انہیں بادشاہ زمین سے نوازوں گا، میں انہیں زمین کے تختے پر ان کو بادشاہ نصیب کروں گا. اور وہ دین جو میں نے ان کے لیے پسند کر رکھا ہے میں اس کو جمع کر رہوں گا. اور وہ خوف جو تمہیں تمام طاقتور اقوام سے میں اسے امن میں بدل دوں گا. خدا تو وعدہ تو یہ تھا تم ہندوستان کی تقسیم پر راضی اور خوش ہو، اور جو پاکستان تمہیں ملا ہے وہ بھی تمہارے اندر اتنی اہلیت تھی کہ تم پورا پاکستان لیتے. وہ ضلع و تحصیل پٹھان کوٹ کی تحصیلیں، وہ گوادر، وہ گرداسپور کی تحصیلیں، وہ جودھ پور اور جیسلمر کی تحصیلیں، وہ کشمیر کی وادی، وہ راجپوتانہ کے علاقے، وہ مشرقی پنجاب،
वो दिल्ली और मद्रास, तुम तो सिंधु के पेट में हो, इस सिंधु को छोड़कर आ गए और तुम अपने आप को समझते हो कि हम आजाद हैं। तुम्हारी आजादी को लिखने वाले, तुम्हारे उस 23 मार्च 1940 की करारों पर लिखने वाले सर जफरान खान कादियानी, वो तो कादियानी था जिसको बाद में हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। तुम समझते हो तुम आजाद हो, तुम अपनी आजादी को देखते हो तो फिर खान अब्दुल कलाम का वायदा उठाकर देखो, तुम्हारी आजादी किस अनुमान से, तुम अपनी आजादी को किस तनाजुर में देख रहे हो? तुम आजाद अपने आप को आजाद समझते हो? किस जगह पर तुम आजाद हो? आज भी तुम्हारी आजादी उस IMF, उस वर्ल्ड बैंक, उस एशियाई तरक्याती बैंक के उस नर्क में, उस शिकंजे में तुम फंसे हुए हो। वो वर्ल्ड स्कूल ऑफ जापान के पढ़े हुए, वो MIT के पढ़े हुए, वो डॉक्टर हफीज शेख, वो जितने भी स्टेट बैंक के अंदर बैठे हुए, वो अमेरिकी ताइज याफ्ता, वो अमेरिका को डिक्टेशन, अमेरिका से डिक्टेशन देने वाले, वो तुम अपने आप को आजाद समझते हो? वो तो वहां से डिक्टेशन लेकर तुम्हारे ऊपर गवर्नेंस कर रहे हैं और तुम्हें तहत सरा की बस्तियों में धकेल रहे हैं। आज तुम अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने से गुरेज हो, वो तुम अपने आप को आजाद समझते हो। है फिर तुम्हारी आजादी पर, है फिर तुम्हारी उस चलन पर कि तुम उस तकसीम को तुमने गौर से न देख सके। वो उठाकर मुआहिदा देखो, उठाकर मुआहिदा देखो, वो मशरकी ने जो 14 मई 1947 को बांकीपुर पट्टा के मैदान में 50,000 हजारों के साथ जो खिताब किया था, उसको देखो। जो मशरकी ने प्रेडिक्शन दी थी तुम्हें, उस चीज को देखो, आज हूबहू दुरुस्त साबित हो चुकी है। तुम अपनी आजादी को जो तो ही खिताब में देख सकते हो कि तुम किस उन्वान से तुम आजाद हो। मशरकी कह रहा है कि सिर्फ वही इंकलाब जो अवाम की मुतअद्दिद जवानी जोर से मैदानी जंग में पैदा हुआ हो, हिंदुस्तानियों को सही मानों में आजादी दे सकता है। और सिर्फ यही इंकलाब ऐसी हुकूमत के ऐसे निजाम को उलट पुलट कर सकता है जो इस वक्त राइज है। जिसने 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल अंग्रेज के निजाम से बर्खास्त कर दिए हैं, और मैं समझता हूं कि आज 23 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल इस बरतानवी जमहूरी निजाम में हुकूमत से मुकम्मल तौर पर बर्खास्त जमहूर की ताकत से पैदा होने वाला इंकलाब खुद ब खुद बरतानवी राज के हर खतो खाल को मिटाकर हिंदुस्तानियों का बनाया हिंदुस्तानी राज कायम करने का रास्ता साफ कर सकता है। ऐसा राज अंग्रेज ने अगर उन लोगों को पुरअमन तौर पर जो इंतकाल इक्तदार की जो तजवीज थी, वो तजवीज उसने तुम्हारे हर खदो ख्वाब को मिटा कर रख दिया है। अंग्रेज का उन लोगों को इंतकाल इक्तदार सुपुर्द कर, जिनकी ऐसी तहरीक तखय्युल पर तरबियत की गई हो, बदतरीन किस्म के ब्रिटिश राज को फिर से लाने के सिवा कुछ भी पैदा न कर सकेगा। ऐसा राज बरतानवी राज की बदतरीन सूरत से भी 10 गुना ज्यादा जालिमाना, ज्यादा बदसूरत, ज्यादा भयानक, ज्यादा सरमायादाराना और ज्यादा हिंदुस्तानी होगा। अगर अंग्रेज ने पिछले 100 सालों में अगर इस हिंदुस्तान को अच्छी या भली, बुरी या भली शहर अगर दी है, तो उसकी मसख शुदा तस्वीर होगा। ये फिर हकीकत एक मुनफ़ फितना, एक मुस्तकिल जुल्म और एक पहाड़ किस्म की हड़बोंग होगी, जिससे बढ़कर कोई हड़बोंग हो नहीं सकती। यकम बम की दायमी हुकूमत और देश की दायमी बादशाह होगी, जिसमें दूसरी कौमों के कत्लेआम का जवाब हुकूमत के वक्त की तरफ से होगा। माओ के बच्चों को माओ के पेट में कत्ल करना, मुखालिफ कौम को यकसर नेस्तो नाबूद कर देना, गैर कौम की सही तारीख को अंजाम कर देना, ये इन हुकूमतों में जायज
اب ساری چیزیں اب سارا ماحول تمہارے سامنے ہے. انگریز کا ان لوگوں انگریز اس ہندوستان کے اندر ایک زیادہ سیاسی جماعت کو حکومت سپرد کر دینا اس سے زیادہ بدترین شہنشاہیت، اس سے بدترین خلاخانیت، اس سے بدترین سرمایہ داری کو پیدا کرے گا جو آج تک نسل انسانی نے پیدا نہ کیا ہو. یہ برطانوی راج تو ہوگا لیکن برطانوی راج کی خوبیوں سے حالی ہوگا. یہ دنیا میں دوزخ کا نمونہ ہوگا. یہ اخلاقی اقدار کے خوبصورت آئین کو اور محبت اور رواداری کے خوبصورت فلسفے کو نیست و نابود کر دے گا. یہ ان تمام بنیادی سچائیوں کو جو پچھلے 5000 سالوں میں اس بڑے اعظم ایشیا نے جو نسل انسانی کو دی ہیں اس کو نیست و نابود کر دے گا. مشرق کی کہتا ہے کہ مجھے خطرناک شکوک ہیں کہ ان حکومتوں کے متحد ہندوستان کے رہنے والے 18.5 کروڑ ہندو، 9.5 کروڑ مسلمان، 6 کروڑ اچھوت کیا اس قدر بھی زندہ رہ سکیں گے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کر سکیں؟ مجھے تو خطرناک شکوک ہیں کہ آیا عربی کے ہندسے بھی باقی رہیں گے؟ کیا آیا سنسکرت کے حروف بھی باقی بچیں گے؟ کیا ہندوستان کی سرزمین پر ہندو فلسفہ بھی باقی بچے گا؟ مشرقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظروں میں انتقال اقتدار کی یہ تجویز بربن راج، برٹش راج اور خان بہادر راج کی حکومت کی ایک شیطانی تجویز ہے جس کے اندر تمرد، سرمایہ داری اور ظلم حکومت کریں گے. تو تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو. مجھے تو حیف ہے کہ مشرقی نے جو کچھ کہا آج 100% اس کی پریڈکشن اس اللہ کے ولی کی پیشن گوئی میں نوحن درست ثابت ہو چکی ہے. میں ان اشعار کے ساتھ اپنی سپیچ کو مؤخر کروں گا. بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، بنام طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا، اداس نسلوں کے اب اجارہ نہیں چلے گا. ہم اپنی دھرتی سے اپنی ہر سمت خود تلاشی، ہماری خاطر کوئی ستارہ نہیں چلے گا. حیات اب شام غم کی تشبیہ خود بنے گی، حیات اب شام غم کی تشبیہ خود بنے گی. تمہاری زلفوں کا استخارہ نہیں چلے گا. شام حیات اب شام غم کی تشبیہ خود بنے گی، تمہاری زلفوں کا استخارہ نہیں چلے گا. چلو سروں کا خراج نو کے ثنا کو بخشیں، چلو سروں کا خراج نو کے ثنا کو بخشیں کہ جان بچانے کا استخارہ نہیں چلے گا. ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبے بغاوتوں کو تراشتے ہیں، ہمارے جذبوں پہ بس تمہارا نہیں چلے گا. ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ، ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ. موسم چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں چلے گا. بہت دکھ سہ لیے ہم نے، بہت دکھ سہ لیے ہم نے درد کی چکی میں پس کر. اب یہ ظلم، یہ جبر نہیں چلے گا. اب یہ ظلم، یہ جبر نہیں چلے گا. انقلاب کی روش بھی عجیب ہے، انقلاب کی روش بھی عجیب ہے، قدم قدم پہ صحوبتیں. انقلاب کی روش بھی عجیب ہے، قدم قدم پہ صحوبتیں. نبی کی سیرت کا تقاضا ہے یہی. اب یہ نظام، یہ چلن نہیں چلے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.